عمل ہے جو آپ کرتے ہو، آپ کو اللہ نے یہاں بلایا۔ ہم گئے سامرے 2022 میں، نقش بند کی بڑی خانقاہ ہے۔ ابھی جب مفتی تقی اسماعیلی صاحب دامت و فیوض گئے ہوئے تھے، بڑی تصویریں نیٹ پہ آئیں۔ شیخ عباس الحسینی فضلی تو شیخ ممبر پہ بیٹھے، جمعے کا دن تھا، گورنر عراق ہمارے ساتھ تھے اور آرمی چیف ہمارے ساتھ تھے، اور نیٹو کی ایک بختر بند گاڑی، ایک عراقی حکومت کی اور ایک وہاں کی انتظامیہ کی۔ کوسٹر میں ہم مہمان تھے، اور جب وہاں ہم نیچے اترے تو انہوں نے دمبے ذبح کی اور مولا صلی و سارے بھی لوگ تھے، وہ جانتے ہیں۔ استقبال ہوا تو شیخ ممبر پر آئے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ تم وہ اپنا عمل مجھے بتاؤ جس عمل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت دی ہے۔ 60,000 علماء جس کے درس حدیث میں آپ کو شامل ہوتے ہیں، عام بندہ۔ اب تم بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت دی؟ 3 دن حضور کی زیارت ہوئی مجھے فرمانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان سے ہمارے خاص مہمان آ رہے ہیں، ان کا ذرا خیال کرنا۔ اور پتہ نہیں اس بندے نے میں کیا کس چیز سے نوازا۔ تو جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مدارس کی جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ اللہ عام بندے کو تو قبول نہیں کرتا، اور یہاں دل والے بلاتا ہے، مل والے نہیں بلاتا۔ سبحان اللہ۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ستارہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کو لے کے امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور اس وقت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے حالات کچھ پتلے تھے۔ تو جا کے کہا، حضرت یہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے اور یہ وہ خدمت کرے گا کہ بات ہی چھوڑ دیں۔ تو آپ نے سلام کیا، بالکل توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا حضرت پوری مل کا مالک ہے کپڑے کی۔ فرمایا مفتی صاحب معذرت، غلط جگہ اس کو لے آئے، یہاں مل والوں کی محفل نہیں ہے، یہاں دل والوں کی محفل ہے۔ یہاں کوئی دل والا لاؤ جس نے دل اپنا اللہ کو دے دیا ہو، مل والے نہیں چاہیے۔ تو علماء کرام جتنے ہیں، یہ افسردہ نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو، اور یہ مایوس بھی نہ ہو۔ بندوں کو تو ان کی قدر کا پتہ ہی نہیں، نہ بندوں سے اپنا حق لینا۔ تمہارے علم اور تقوی کا مول اللہ نے ڈالا ہے، اللہ ہی دے گا۔ یہ بندے کیا دیں گے؟ 10,000 15,000 20,000۔ ایک عالم دین ہو، ایک میری بات سن، ایک عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، آپ اٹھتے ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ اپنی محبت سے بڑھ کے دیتے ہیں، آپ اٹھ کے 10 روپے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ عمر میں 80 سال کا، 15 سال نبی کی حدیث پڑھی، 2 سال افتاء مفتی کورس کیا، پھر شیخ التفسیر بنا، شیخ الحدیث بنا، ہزاروں سینکڑوں اس کے پڑھائے ہوئے مدرسوں مسجدوں کے اندر امام مدرس ٹھہرے۔ تو آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو ماپا، آپ نے 10 روپے دیے۔ داماد گھر آتا ہے، 10 روپے دو گے؟ یہی لیڈی والا 1,000 کا نوٹ دے گا۔ بھائی کے بیٹا پیدا ہو، پڑوسی کے گھر دعوت میں جائے گا، 10 روپے دے گا، کیونکہ آپ کے ہاں معیار ہے ہی نہیں، آپ کے معیار نہیں، اور آپ سے میں توقع بھی کوئی نہیں۔ ہم تو یہ بھی پوچھ لو جلسے والے، ہم نے پورے باولپور میں 5 پروگرام کرنے، آج ایک گھر کھانا کھانا، نہیں کھانا کہیں نہیں کھانا۔ یہ نہیں کہ تم ہماری شان کا نہیں پکا سکتے، جو شان کے دسترخوان کے اللہ نے وعدے کیے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں خام خواہ یخنی مانگوں، دیسی مانگوں، چائنا مانگوں، بکرا مانگوں، فلانا، اللہ نے دیے۔ فرما بندے دنیا میں مول تو لگانے نہیں اپنے حیثیت کا، اپنے علم کا۔ مارکیٹ کے اندر آپ دکانوں پہ جائیں، کپڑے والے نے کپڑا اور دکان والے نے، جوتے والے نے جوتا، جس کی دکان میں سب سے ستھرا مال ہوگا وہ دکان کے باہر ہوگا۔ عقل نہیں مانتی۔ 25,000 دکان کا کرایہ، 2 لاکھ روپے پگڑی، اور جو سامان اس نے دکان کے اندر رکھنا تھا، جو سامان کے لیے دکان لی تھی، وہ سامان تو باہر پڑا ہوا۔ علماء اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت کو پہچان۔ آپ عام آدمی سے بہت اونچے ہیں، آپ کی اجتماعیت، انفرادیت بہت اونچی ہے۔ یہ پگڑی آپ کا تاج ہے، اس کو سر پہ رکھیے۔ یہ ٹوپیاں یہ ہماری شان ہیں،
ننگے بدن بھی نماز ہو جاتی ہے, جالی والی ٹوپی میں بھی نماز ہو جاتی ہے, کلے میں بھی نماز ہو جاتی ہے, قائد اعظم والی ٹوپی میں نماز ہو جاتی ہے. اپنی شان یہ اللہ نے دنیا میں تاج دیا, اس کے بدلے قیامت اللہ تاج عطا فرمائے گا. میں آپ سے اللہ واسطے مجھ سے آپ کو بنا لینا, لیکن آپ کی شان نہیں, آپ کی شان پکڑی. یہ نہیں جو پیر بنے گا پگڑی اس کے سر پہ ہوگی اور اس کے سر پہ نہیں ہوگی. آپ کی ایک شان ہونی چاہیے. آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا کھانا. مجمع میں کھانا مت کھایا کریں, ہم نہیں کھاتے. ہمیں کہیں کوئی نہیں, کوئی بڑا بندہ ہے, کوئی نہیں محسوس کرے, محسوس بھاڑ میں جائے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اب اس میں لوگ ہمیں ہمارے پہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور ہم مجبور, ہم اکثر ہوٹلوں پہ رک جاتے ہیں لیکن اچھے دل سے کھانا نہیں کھاتے. یہ بھی کہہ رہا تھا انتظار کی گھڑی ختم ہوئی, مولانا عبداللہ صدیقی نقشبندی پیر طریقت رہبر شریعت آ گئے کہ اتنے بڑے عہدوں کا معیار یہ کہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی, اور 1 سال کے بعد تم جلسے پر وقت کے پاکستان کے سب سے بڑے نعت خان, سب سے بڑے خطیب, سب سے بڑے پیر کو بلاتے ہو, اور تمہارے گھر میں تمہاری گھر والیوں پورے محلے میں کسی کو توفیق نہیں ہوتی اسے 2 روٹیاں کسی نمازی کے ہاتھ کی کھلا دیں. میں کلمے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, بے نمازی کے ہاتھ کی تم بھی کھاؤ, ہم نہیں تم بھی کھاؤ, میرے خیال سے مدتوں اثر رہتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہے, دل نہیں کر رہا, روزہ نہیں رکھ رہے, استغفار نہیں کر رہے, بے حیائی کی طرف جا رہے, گناہ دیکھ کے لذت, یہ سارا یہ سامنے یہ فصل مکئی کی تیار ہے غالباً, اس کو کھاد پانی گندگی تو برباد نہیں ہو جائے گی, کیڑے لگے برباد نہیں ہو. دل کو اللہ نے تو اپنا محور, اپنا مرکز بنایا محبت کا. جتنا اونچا ویڑا ہوتا ہے نا, صفائی اتنی اونچی ہوتی ہے بھائی. عام گھر کے اندر تو وہ تیلوں والی بوکر سے, جو بڑا گھر ماربل والا ہونا, وہاں کپڑا بھی ہوتا ہے اور اسپرے بھی ہوتا ہے اور لوشن بھی ہوتا ہے, تب صفائی ہوتی ہے. اللہ نے دل کو تو بڑا خول میں چھپا کے رکھا, اتنا سا ہے پورے وجود کے اندر, 10 من وجود کے اندر اتنا سا ہے, پردوں میں چھپا چھپا کے رکھا ہے. فرمائی میرا گھر ہے, مل میں تجھے وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ, کچے پکے ہر جگہ تجھے مل جاؤں گا, لیکن اگر مجھ سے رابطہ رکھنا ہونا تو اپنے دل والے تار کو میرے ساتھ جوڑ دینا. دنیا تو دور کی بات, مرنے کے بعد بھی تیرا میرا رابطہ رہے گا. اور اس دل کی بوٹے اور اس دل کی نگری کو جو پانی لگانا ہے نا, آج نیت کرو بے نمازی ہاتھوں پہ لینا. بیوی کو کہا تو مجھے زہر دے کھاؤں گا, لیکن جب تک نماز نہیں پڑے گی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اور آپ کے بچوں کی بربادی کا اصل سبب یہ ہے, عورت کو پاکی نہ پاکی کا نہیں پتا. یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہو, آپ نے ناراض نہیں ہونا, میں نے آج آپ سے کچھ بات کرنی ہے. زندگی گزر گئی, 40 سال تو شادی کو ہو گئے, کبھی بیوی سے کلمہ سنا؟ چلو چھوڑو, جس قاری صاحب نے 5.5 سال کے بچے کو حافظ بنایا, اس قاری صاحب نے کبھی اپنی بیوی سے کلمہ سنا؟ میں نے اپنی کبھی بیوی سے نماز سنی ہے؟ آج جا کے سن لینا, تم سر پکڑ کے نہ بیٹھ دو, یہ کیا بیوی میری ہو, قاری القرآن کی بیوی سے نماز کا تلفظ ہی نہ ہے. عورتوں کے مسائل عورتوں کے ساتھ ہیں, اور چلو قربانی کے مسئلے مردوں کو آتے ہیں, زکوٰۃ کے, عورتوں کو تو مسائل اپنے تو آنے چاہیے, نہ پاکی نہ پاکی, کہ میری ایام کی مدت 11 دن ہے, 5 دن کے بعد پاک ہو جاؤں, 3 دن کے بعد پھر میں نہ پاک ہو جاؤں, تو وہ جو 3 دن میرے پاکی میں گزرے, بتاؤ ان میں میرے پہ نماز حلال تھی کیا؟ قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے کہ نہیں؟ تبلیغ والے پیٹ پیٹ کے تھک گئے, جن کے لیے تم نے مسجدوں کے دروازے بند کیے, وہ کہ اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ حلال حرام اور پاکی نہ پاکی کا بتانا. میرا کبھی بھی گفتگو کا انداز کس کے خلاف ہوا ہی نہیں. میں یوٹیوب کا مولوی ہوں, پوری دنیا میں سکھ سن کے روتے, ہندو سن کے روتے, عیسائی سن کے روتے, میرے اندر بد اخلاقی ہے ہی نہیں. میں نے جب بھی میری محبت والے گلدستے کے اندر بد اخلاقی کے کانٹوں نے جنم لینا شروع کیا, میں نے بڑے ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا, میں نے فوراً کو جڑ سے ہی کھیڑ دیا. حضور کی مسند پر بیٹھنے والا ہو, منبر کا وارث ہو, اور زبان سے اتنی بدتمیزی بے حیائی کی گفتگو کرے کہ مجمع قہقہے لگائے, ہنسے اور تالیاں ہو جائے,
یہ مولوی صاحب گرفت میں آئے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، کیونکہ اپنا معیار تھا یا نہیں تھا، منصب ممبر کا معیار تو تھا نا۔ جس محراب میں کھڑے ہو کے 200 بندے کہتے ہیں پیچھے سے مام دے، اسے شرم ہی نہیں، یہ بازار میں اس انداز سے یہ مولوی صاحب اسے تو معیار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ گستاخ رسول اور غلام رسول میں فرق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مولوی اور بازار میں کام، یہ بازار ایسا ہے جہاں ایمان بچے گا۔ شر البلدان اسواقها، بدترین قوم کی جگہ بازار ہیں شیطان کے گھر، بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں۔ اب بتاؤ ہم یہاں کتنا رہتے ہیں اور وہاں کتنا رہتے ہیں؟ بد کے ساتھ دوستی لگے گی، بد بنیں گے، صحبت صالحہ میں بیٹھیں گے، نیک بنیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے بڑی غلطی کی، بڑا قصور کیا۔ پہلے جن ماؤں کی گود میں تم آئے ہو نا، ان ماؤں کا انتخاب تمہارے باپوں نے جو کیا تھا وہ کردار سے کیا تھا، تعلیم کے معیار سے نہیں کیا تھا۔ جو تمہاری میری ماں تھی نا، اسے پہلی کلاس کا قاعدہ بھی الٹا سیدھا پکڑنا نہیں آتا تھا، لیکن کردار اس کا اتنا تھا، مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتی تھی، اللہ سے لے لیا کرتی تھی۔ یہ تمہاری مائیں تھی جو گرمی کے موسم میں موٹی چادر پہن کے پھرا کرتی تھی۔ یہ تمہاری مائیں تھی جو کبھی اپنے سسر کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری مائیں تھی جب تم بلک رویا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، بغیر پنکھے کے بند کمرے میں، چوتھے کمرے میں لے جا کر، اور وہاں بھی پردہ ڈال کر اور موٹی چادر تمہارے پہ ڈال کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب تم دودھ کا گھونٹ بھرتے تو ہر ایک پہ کہتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جب تک تمہارا پیٹ نہ بھرتا تو اس کی زبان نہ تھکتی۔ اور اثر یہ ہوتا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ اس کے رسول کی محبت ذہن میں گھومتی تھی تو دودھ کے ساتھ جراثیم نہیں جاتے تھے، ماں کی ممتا کا انداز ظاہر کرتا تھا۔ اور ٹی وی کے بیٹھی ہے، دیور بھی دیکھ رہا ہے سینے کو، جیٹھ بھی دیکھ رہا ہے سینے کو، شوہر کو اتنا پیار نہیں آ رہا جتنا جسم کو دیکھ کے دیور کو پیار آ رہا ہے۔ اس سے دودھ پینے والا خدا کا ولی بنے گا؟ چھتر مارے گا، چھتر سر کے اندر۔ اس 5-5.5 سال کے بچے کا تعارف کرا کہ حافظ بنا، خدا کے واسطے اس کو بیماریوں اور جراثیموں سے بچا کے رکھنا، بے نمازیوں کے ہاتھوں کے جراثیم سے بچانا، حتیٰ کہ وہ بستر بھی اس پر بیٹھنے نہ دینا جس پہ بے نمازی سوتا ہو۔ 3 اماموں کا فتویٰ ہے کہ فاسق ہے، 1 امام کا فتویٰ ہے کہ کافر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے نمازی فاسق ہے، احمد بن حنبل فرماتے ہیں بے نمازی کافر ہے۔ مت جنازہ پڑھو، مت غسل دو، مت تدفین کرو، مت قبرستان میں لے کے جاؤ، اور مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو پرانے پہ، کہ اس کی تدفین کی وجہ سے دوسری قبروں پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ حضور کی بیٹی کے گھر میں کچھ نہیں، سر کی چادر بھی پوری نہیں، لیکن نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ معاف حسین کو نماز ہوتی، حضرت حسین کو ہوتی، محرم ہی سارے ختم ہو گئے، سیدہ زینب کی معاف نماز ہوتی، زینب کو ہوتی۔ 3 دن کے پیاسے تھے، پانی نہیں تھا، لیکن نماز کا سجدہ وہاں بھی معاف۔ ہر جگہ جانے کا بندے کا مقصد ہوتا ہے، یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا؟ چندہ دینے کا؟ دو تو چلے، مجھے اتنی آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ چندہ تو گلہ بھی بار رکھتے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب، یہ جا کر کیا نام ان کا، اللہ اتصال جا کے کس کو کہتے 2 بوریاں سمٹ دے، کوئی نہ کرتا۔ یہاں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ صرف دے کے نہ جاؤ، یہاں سے کچھ لے کے بھی جاؤ۔ یا کردار محمدی بٹ رہا ہے، سیرت رسول بٹ رہی ہے، یا محبت رسول کی خیرات بٹ رہی ہے۔ پتہ اللہ نے کون سا نبی دیا؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے مسلک کا ترجمان ہوں، لیکن الحمدللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا فیس سال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میری مرضی۔ رات ہم 2:30 بجے فارغ ہوئے، صبح اٹھے پھر چلے۔ یہ بندہ گواہ نہ کھایا نہ پیا، چل سو چل چل سو چل، ابھی ہمارا کھانا عصر کے بعد پتہ نہیں وہ نصیب ہے کہ نہیں ہے، چل سو چل۔ رات کو مجھے آخری ٹائم رات ملے گا ایک جگہ، ان کا سر 12:30 بجے ہم دیں گے۔ اب وہ میں نے بیان کرنا ہے، وہ بیان کرنے کے بعد میں نے پیر محل پہنچنا صبح،
پھر میں نے رام کرنا ہے، پھر جمعے کی تیاری کرنی، پھر میں نے جمعہ پڑھانا ہے، پھر مجلس ذکر کرنی ہے، پھر بیعت کا سلسلہ ہوگا، پھر لنگر کا ہوگا، پھر وہاں سے میں نے عصر کے بعد ایک اور جگہ جانا، مغرب کے بعد ایک اور جگہ جانا، عشاء کے بعد ایک اور جگہ جانا. تو بھائی ہم دھکے کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ڈرائیور کو کبھی گدگدی کرتے ہیں، ڈرائیور کو پان لے کے دے رکھے ہیں، ڈرائیور کو لوگے دے رکھی ہیں، ڈرائیور کو بکا بھی مار دیتے ہیں. آج سے گڈی لا چل سو جا، روڈ پر تنے طرح سو رہے ہوتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ اللہ کی امان کے اندر. کیا ہمارے بچے نہیں؟ تو بے شرم تمہیں زیادہ دینا چاہیے. تم جو دیتے ہو اس میں سے بھی نکال کے رکھ لیتے ہو. مولوی طے کر دینے بیوی کو کہنا میں شامی اللہ کی قسم 1000 روپے دواں گا، 500 دے کہ 500 ہوئے گا تو گھر آ کے مینوں ہاتھ لا کے چل. بابا اپنے پاس باتیں کری ہیں، میں تو ٹھوک بجا کے خدمت لیتا ہوں. مولوی صاحب بلا لے نہیں بلاتا، اللہ نے ہاتھ پیر دے رکھے ہیں. جوتی گاڑنی بھی آتی ہے، کپڑوں کو صفائی کرنی بھی آتی ہے. نہ ہوئے مسجد اذان دے تو نہ دین بجا. لیکن دین کو اتنا گراؤ مت. مجھے اتنی گلٹی فیل ہوتی ہے، اتنی شرم آتی ہے. اب دیکھو ہمارا نعت خان ہے، میں بھیک تمہارے سے نہیں مانگی، اس کا حق تھا. لیکن جب لڑکے جھگڑ کے میں نے نعت پڑھا، اسٹیج پر لڑ رہے ہیں، میں اللہ دے واسطے نعت پڑھا، میں اللہ دے واسطے، پیار نہیں ہونا چاہیے. پیار. یہ آپ کے جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے سارے نعت خان، قرہ، علماء، یہ آپ کی محبتوں کے مستحق ہیں. اللہ کی قسم انہوں نے ریشم کے کپڑوں چادریں اوڑھ کر اور نرم گدوں پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا. آؤ بھاولپور میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں بھاولپور میں ایک مدرسہ، ہم گئے تھے ایک مدرسے میں، 6 سال سے مدرسہ آباد تھا، اس کی چھت ہی نہیں تھی، اور بچوں کے سر پہ دستار بندی، حافظ قرآن وہاں بنے. اس مسجد سے کوئی جہاں بچہ 5.5 سال کا حافظ بنا، تم نے کون سے اس کی دیواروں میں ہیرے لال جڑ دی؟ کیا وہاں قاری کی تنخواہ 50,000 روپے؟ کیا مسجد کے مولوی صاحب کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے؟ کیا اس کی روٹی کے ساتھ سال روزانہ چھوٹا گوشت ہوتا ہے؟ تمہاری یونیورسٹیاں الٹی بھی لٹک جائے یہ تحفہ نہیں دے سکتی جو 4.5 سال کے بچے کو مدرسے نے دیا. تو پھر کیا مدرسہ 4 دیواری کا کمرے کا مستحق نہیں؟ ان قرآن کے وارثوں کے لیے اللہ، بچہ حافظ یہاں ہوا، اس کو ایک رومال اور 4 ہار پہنا دیے، آسمان پہ محفل ہوئی، اللہ نے اعلان کیا، کیا نام بچے کا 5 سال کا حافظ بنا؟ میرے آسمان کے فرشتوں، محمد حسان زمین پر حافظ قرآن بنا ہے. اللہ کیا کریں؟ فرمایا 60,000 مقرر فرشتوں، مقرب 60,000 سرداروں فرشتوں کیا کریں؟ اس حافظ قرآن کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ عالم قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے. آگے تو بھی پی جا، میں کوثر اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے. کچھ لوگ سامنے سے آتے نظر آئیں گے، حضور پیالے اٹھا کے رکھ دیں گے اور نہر کوثر میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے، چلو بھریں گے اور اپنے ہاتھوں میں بغیر پیالے کے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ میری امت کے علماء ہوں گے. دنیا سے تو امید رکھنا ہی نہ، توقع رکھنا ہی نہ. لیکن میں یہاں ایک بات کہا کے جاؤں، مجھے نہیں پتا، سارے بیٹھ گئے، متوسط طبقہ بھی، اونچے اور نچلے، غریب میں کسی کو نہیں کہتا. جس کے پاس عزت ہے نا اس سے بڑا امیر آدمی کوئی، اور جس کے پاس پیسہ عزت کو جس سے بڑا دھلا کوئی، بدتمیزی کر کے معاف کرنا، اس سے بڑا غریب کوئی. جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس سے بڑا امیر کوئی، جسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہے اس سے بڑا غریب کوئی. میرے محترم دوستوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، یہ کھیت کسی کا، اللہ اسے آباد رکھے، ادھر والا سب کچھ ہے، اور یہ اللہ کی قسم اس نے نہیں لے قبر میں لے کے جانا، اس کی کمائی ٹھیکہ نے مکاتا نہیں لے کے جائے گا. اپنی مسجد کے امام کو بشک 50 امام بدل، اول تو بدل ہونا، کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی. اگر امام جانا بھی چاہے تو اس سے کہ حضرت آپ ہمیں فرماؤ تو صحیح، وہاں بھی تو آپ نے جا کے پڑھانا ہے، یہاں کمی کس چیز کی، ہم آپ کو پورا کر کے دیں. اگر مسجد کا امام اور قاری ٹپکنے والی چھت کے نیچے رہ رہا ہے تو طالب علموں کو لینٹر والی چھت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز کوئی.
مسجد 1 کروڑ روپے کی اور امام کا حجرہ ہو کہ جہاں اس کے کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا نہ پتہ لگتا ہو. تمہیں شرم نہیں آتی 2 کمرے 2 کوٹھڑیاں جیل کی بناتے ہوئے تعارف کرتے ہو؟ ساڑھے مفتی صاحب نے جی بڑے مدرسے پڑھ کے آئے نا ماشاءاللہ، کراچیوں پڑھ کے آئے نا بڑے مفتی صاحب ماشاءاللہ، مشکات دا درس دن سے ترجمہ قرآن. اس کی حالت جا کے دیکھو کمروں کی، رونا آتا ہے. چاروں طرف سے ایسا پائے، نہ کوئی روشندان نہ کوئی پنکھا. اتنی انتظامیہ سخت ہوتی ہے کہ مسجد کی سولر یا مسجد کی بیٹری، مسجد کے جنریٹر میں سے مولوی صاحب 1 پنکھے کی تار اپنے گھر میں نہیں لا سکتے. میں کہ یار آج رات میں گزار کہ نہیں یار اما بکر کر لینے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یار انہوں نے بھی خیال کرنا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے میں نے سے قرآن پڑھا. اگر مولوی صاحب اپنے باپ کو لا کے رکھ لے یا ماں کو لا کے، ساری انتظامیہ کریے. مولوی صاحب ایسا تھوڑی ذمہ داری، ماں باپ کہاں پھینک دیں کہ گلا کاٹ دیں. مسلح کی امامت یہ کہتی ہے ماں باپ کو زہر دے دو. اگر مولوی ماں باپ کو کہ میں تو روٹی نہیں کھلا سکتا، اسی مولوی کے پیچھے نماز جائز کوئی نہیں. تم کس کھاتے میں بچو گے پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ. یہ والی تقریر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو میں کروں گا یہ میرا فن ہے، تقریر میری یہی ہے. تم کس کھاتے میں بچو گے آپ مجھے بتائیں، کس کھاتے میں بچو گے؟ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھو، چٹائیوں پر بیٹھ کر، گرمیوں میں بیٹھ کر. میں تمہیں ایک ویسے مدرسے بھی بتا سکتا ہوں، وہ میرے مدرسوں میں ایک شاخ ہے. میں طالب علم ایسے ان کے پاس دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں. میں نے قاری صاحب سے کہا، قاری صاحب یار کی حالت تو دیکھ، کہ مجھ سے اس کے پاس دوسرا ہے ہی کوئی. کسی کے پہن کے کپڑے دھوتا ہے پھر پہن لیتا. جب ایسی مجبوریوں میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں اور 50 من گندم تمہارے گھر کے اندر پڑی ہو تو اس زمین پہ رحمت آئے گی کہ خدا کا قہر آئے گا. تمہاری فصلوں میں برکت ہے. پڑوس میں مدرسے کے اندر طالب علموں کے پاس دال ختم ہو جائے، تمہاری فصل کا ٹھیکہ ذات ہو. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے لکھواؤ. اگر ہو جائے تو قیامت تھپڑ مارنا میرے منہ پر. اللہ جھوٹا تھا. پڑوسی کے گھر میں یہ 3 بیٹیاں رہتی ہیں اور تیرے گھر کا جہیز پورے ڈیرے میں، اور اس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے حضرات ایک دور اعلان سن گنو فلانے دی دید جہیز آ کے دیکھ لو. کوشش کر وہ نہ آئے جس کا باپ فوت ہو گیا. اور رشتے اس وجہ سے نہیں آتے بھائی ہے کوئی نہیں اور باپ چلا گیا، یہاں سے کیا ملے گا. کوشش کر دنیا دیکھے وہ نہ دیکھے. اگر اس نے دیکھ کر اس طرح کہہ دیا نا تیری بیٹی کے برباد ہونے میں دیر کوئی نہیں لگنی. میرے روئی نہیں کی ہویا ابو یاد آ ختم. ایک چھلی بیچنے والا اپنے گھر آیا اور گھر کا آنکر اس نے بڑا خالی. انہوں نے کہا تھیاں کی تھیلیں رولا نہیں پہ رہے. میں کہو سوتیاں کہ روٹی کوئی نہیں کھائی. کب سے سونے کہ شام سے سونے. کیا مرض ہے کیا مرض ہے کہ تو ہی پوچھ لیں. ایک بچی کے جا کے سر سے چادر ہٹائی، رو رو کتنی آنکھیں سوج گئی. کہنے لگا مجھے پتہ لگ گیا آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے واللہ لا یؤمن. وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ خود سکون سے رہے، پڑوسی پریشان ہو، خود پیٹ بھر کے سوئے فریج میں پڑا رہے اور پڑوسی کے بچے ماں سے کہ ابو کدوں آوے، اما ابے نو فون کر. یہ دین کہاں ہے؟ کہاں چھپ گیا؟ امام مہدی کی طرح غار میں. بکریوں کے نام آتے ہیں، حضور کی دائیوں کے نام پتہ، اونٹنیوں کے. بہت دور نکلے ہوئے ہم. پاپی صاحب دوڑنے والا گرتا ہے، سنبھل کے چلو. بوڑھے ہو گئے، ایک بال کالا داڑھی میں نہیں. انہیں کیا پیغام دیا؟ اپنے بچے بیٹھے آپ کا مستقبل ہے، ان کو آپ نے کیا پیغام دیا؟ انہیں تو ڈھنگ سے تمہارے مرنے پر تمہاری چرپائی پہ رونا بھی نہیں آتا. انہیں تو یہی نہیں پتا ابھی تک کہ ابا مر جائے تو اللہ سب کو سر غسل میں نے کیسے دینا. انہیں تو یہی نہیں پتا
کہ باپ مر گیا تم نے اس کا منہ کیسے سیدھا، تب بھی مولوی صاحب کو بلایا گا منہ سے سیدھا کر، کچھ تو میسیج دو ان بچوں کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچ، بچوں کو بچا. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، خود بھی پڑھ، بچوں کو بھی نماز کی تلقین کر. اچھا لگے گا قیامت کے دن ابا جی جنت میں جا رہا ہوگا، سارا کنبہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. اللہ کہ کتنے پتر ہو؟ حاجی نصیر اللہ دے. اچھا ہو کتنے؟ ادھر ادھر تو اکیلا جنت میں، تیرے گھر کے 11 افراد کیوں جہنم میں گئے؟ روٹی کون دیتا تھا؟ خرچہ کون لاتا تھا؟ کمائی کون کرتا تھا؟ سرپرست کون؟ تیرے بدبختہ، تیری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی دیوار پہ نہیں بیٹھتا تھا. یہ سارا جہنم میں جا رہا ہے. پریشان، شرم نہیں آتا؟ چل اس کو پہلے آگے بھیجو. آج بچوں کا تعارف کراتے ہیں، مولوی صاحب شرم آتی کہ نہیں آتی؟ کوئی فخر نہ اپنے پتر کا تعارف کرا دے، تھلے نیوی نظر اے میرا پتر ہے جی، کنی بھی کلاس پڑھتا ہے، ایسے کو پوچھ لو. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے تقریر کا شوق کب ہوا؟ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دور کی بات، مجھے شروع سے شوق تھا. میرے گھر میں ایک وہ اس وقت تو پتہ نہیں 8 آنے کی ڈبیا سگریٹ کی ملتی تھی لال سی، اس کو میں نے پوڑی بنانی اور بیل کے سر سے دوپٹہ اتارنا اور جالے اتارنے والے بانس کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ اس کو باندھ دینا اور اس کو چرپائی کی پینتیوں میں اڑا دینا اور چرپائی کی پینتیوں پہ آپ کھڑے ہو جانا. میری بہنیں میں کہتی تھی، مجھے ویرا کہتی، وہ ویرے کام کرنے دے. میں کہا میری تقریر سنو، ان کو میری تقریر سنانی شروع کر دینی. ان کی سبحان اللہ رگڑے آئی. اور ایک میری بہن تھی، فوت ہو گئی. وہ میرے خاندان میں مجھے بڑوں سے کھلایا اور کہا کرتی تھی آنے والے وقتوں میں پورے خاندان کا نام روشن کرے. بہنوں کی بدبختوں دعائیں لو، تم کلام ہی نہیں کرتے. میں نے حصہ مانگا، تم نے دروازے پہ جانا چھوڑا. تمہاری بد نصیبی، تیرے دروازے پہ کتے آ کے بیٹھ گئے، بہنوں کو دھکے مل گئے. کبوتروں کا قبضہ تیرے گھر پہ، مرغوں کا قبضہ تیرے گھر پہ، تیتروں کا قبضہ تیرے گھر پہ. بہنوں کو دروازے کی چوکھٹ پار کر لیں. جاؤ ان کی دعائیں لو، بڑی ستی ہوئی. اور موت سے پہلے معافی مانگ لینا. اگر وہ پرچہ لے کے پہنچ گئی نا اللہ کے دربار میں، اللہ ایک میری بھی FIR ہے. باپ کے مرنے کے بعد حصہ تو دور کی بات، دروازے ہی چڑھنے نہیں دیا. جی بیٹیاں جی جس کے پیدا ہوتی ہے آسمان سے فرشتہ آتا ہے. بیان میں زیادہ بول میں کیوں، میری داڑھ میں کھور ہے، بہت تکلیف ہے. بلیا آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ماں اور بیٹی کی طرف مکر کے کہتا ہے تو بھی کمزور، یہ بھی کمزور. کہاں ہے اس کا باپ؟ اس کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں. بیٹی کے آنے پر لوگوں کے تانے سن کے پریشان نہ ہونا. بیٹی دی ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ پریشان نہ ہونا. آج کے بعد اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے. تیرے سارے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے، اللہ تیرے سارے کام بنائے گا. یہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش ہو. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پہچان کروانی چاہیے. تمہارے گھر میں 1-1 لاکھ روپے کا فریج، 2-2 لاکھ روپے کا AC، سب کچھ تمہارے گھر میں. ایک چیز تمہارے گھر میں نہیں. سیرت کے موضوع پر تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں. کوئی کتاب لاؤ، اس کو اگر بتیوں کی دھونی دے کے نہ رکھو، اس کتاب کو پڑھو. سیرت النبی کتاب لے کے اپنے گھر کے اندر. بہترین مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے گھر لاؤ اور اپنے بچے سے 4تھی 5ویں جماعت کے پتر میں روزانہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے گا. یہ سارے بیٹھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے گوشت کا کون سا حصہ پسند تھا؟ حضور کے عاشق ہو نا. ویڑا حلیمہ کا تلاش کر لیا، حلیمہ کے ویڑے میں جا کے تصویریں کھنچوا لیا. بکریاں تلاش کر لیں، شیمہ تلاش ہم نے کر لی. ہانی کا گھر ہم نے تلاش کر لیا. جہاں حضور نے سر رکھا تھا وہ جگہ ہم نے تلاش کر لی. جہاں قدم رکھا تھا. بد نصیبی نے 1400 سال کے بعد مدینے سے حضور کے منہ مبارک آگے کردار میں آیا. داڑھی کے بال یہاں آ گئے، زلفوں کے بال یہاں آ گئے، نالین مبارک یہاں آ گئے، چادر مبارک یہاں آ گئی.
کپڑے پر نہیں آئے تو آمنہ کا لال ہی نہیں آئے. گستاخی نہیں. مجھے آپ، میں ذمہ دار ہوں، بیٹھو، میں نے کہاں جانا ہے؟ مجھے آپ جواب دیں کہ مولوی صاحب یہاں آپ بات غلط کر کے جا. پتہ ہے کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کا نام کیا ہے؟ یہ تو درود شریف ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ اچھا. اور ہوندے کون ہو؟ ایک دو بندہ دسے کون ہو گے متر؟ اہل سنت چھوڑو، برادری کیا ہے؟ امان. آپ ڈاہا. تو سا تو سا بھائی کھوکر. ڈاہا کھوکر امان. اس القاب سے تمہیں کوئی پکارے تمہارا سینہ چڑھو. ڈاہا صاحب کون ہے؟ محمد انور ڈھا، محمد عرفان کھوکر، عرفان کھوکر، چودھری عرفان. اگر تم اپنے نام کے آگے ڈھا لگا سکتے ہو، کھوکر امان لگ، نام کے پیچھے محمد بھی تو لگا سکتے ہو. کوئی تانوں کہنے عمران سنو ہی نا، عمران کہا ہے عمران نے بولا تو تینوں بول کم نہیں، میں نے تو نہیں بولا، میرا نام تو محمد عمران ہے. حضور نے فرمایا جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ، جس کا نام محمد، خبردار اسے کھلا نہ دکھانا، اسے جھڑکنا نہ. فرمایا اس بچے کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا. وہ بچہ محفل میں آئے اسے جگہ دینا بیٹھنے کی، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگا دیا. اب نام کا اتنا احترام ہے. قدم جہاں رکھا مدینے میں، مدینہ منورہ. گھر سے باہر نکلے، ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. جب بوا پار کی تھا، دہلیز پار کی تو ہوا چلی، ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑے. ماں نے آواز دی سرکار واپس آؤ. کیوں؟ ہوا ہے، مٹی بہت تیز اڑ رہی ہے، ہوا تیز ہے، کپڑوں پہ جسم پہ لگی، آ جاؤ آنکھوں میں آ جاؤ. بجائے اندر آنے کے حضور نے اپنی باہیں سیدھی کر لی تاکہ ہوا اندر جائے. حضور نے بھی آنکھیں کھولی، آنکھیں اماں کہتی میں حیران ہوں، حضور نے اپنا منہ بھی کھول لیا، ہوا ذرے اندر جائے. میں کہا یا رسول اللہ، میں تھا جسم کو کہہ رہی آپ منہ کھول لیا. عائشہ تو نے میرے مدینے کی مٹی کو عام جگہ کی سمجھ لیا. جب تک میرا قدم نہ رکھا تھا یہ مٹی مٹی تھی، جب میرا قدم لگ گیا اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا. نام میں اتنی برکت، جگہ کی اتنی برکت. ہم نے جنت دیکھی نہیں، دیکھنی جاؤ مدینے میں دیکھی. سارے نبیوں کا سردار دولہ رام فرمایا. میں اہل سنت والجماعت علماء حق کی نشانی ہوں. ان علماء اکرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بھی لوگ دیوبندی کہنے لگے. لیکن میرا عقیدہ حضور کے بارے میں بتاؤں کیا ہے؟ جو جسم لے کر میرا نبی مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، اسی روح اسی جسم کے ساتھ میرا نبی آج اپنے روضہ انور میں زندہ ہے. یہ گستاخی ہے کہ تعریف ہے بھائی؟ جس روح جسم کے ساتھ ماں عائشہ کے حجرے میں دولہا بن کے گئے، خدیجہ کے گھر میں اسی روح جسم کے ساتھ آج بھی قبر پر. نہ یقین آتا جا کے دیکھ لو، سلام کرنے والے ہوں جواب ضرور آئے گا انشاءاللہ. حضور کے بارے میں عقیدہ ہمارے جیسے مرنا جاؤ. حضور کے بارے میں عقیدہ وہ بشر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ وہ نوری تھے. پھر اگر نبی نوری تھا پھر جبریل اور نبی میں فرق تو کوئی رہ گیا. دروازے کے باہر جبریل کو کھڑا کیا، دروازے کے اندر حبیب کو کھڑا کیا، بتا دیا جبریل باہر ہوتا ہے، حبیب اندر ہوتا ہے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل رہ گئے، عرش مولا پہ حبیب چلے گئے، بتا دیا نوری یہاں کھڑا ہے، محمد وہاں کھڑا ہے. بشر سید البشر، انسانیت کے سردار. نبی جنوں میں سے ہوتا، نبی نوریوں میں سے ہوتا، کوئی نہ سمجھ سکتا. حضور کا تم کہتے ہو وجود نور، بے وقوف ہو. تم نے نبی کی محبت کا آپ کی حیثیت کا اندازہ لگایا، اب تم وجود. ہم کہتے گفتگو نور، دیکھنا نور، پکڑنا نور، چلنا نور، بولنا نور، کھانا نور، ہنسنا نور، رونا نور، سینے سے لگانا نور. جس کو لگایا وہ بھی نور، جس نے لگایا وہ بھی نور. آپ نے کبھی ہمیں موقع بولنے کا موقع نہیں دیا. آپ نے ہمارے پر الزام لگا اے نے کافر نہ ہے.
جھنڈے اور بینر اور نالین لگانے سے اگر یہ بنتا تو بھائی یہ تو پوری دنیا کے اندر جلوس نکلے. تم نے ایک دن حضور علیہ السلام کی محبت کو عام کیا. ہم تو سارا سال دیکھ رہے تھے. آؤ محبت والی چھتری کے نیچے آؤ. اتنی اعلیٰ ظرفی تھی, تلواریں ہاتھ میں. مکہ فتح ہو چکا, کافر قدموں میں, لوگ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. ہر گھر سے اسلام کا پرچم بلند ہو رہا. ایک بڈڑی آئی جوانوں, یا رسول اللہ آج دامن تو ہر ایک پر لٹا دیا, ساڈا بھی طرز مارا. کون ہو؟ اکرمہ, ابو جہل کے بیٹے کی, ابو جہل کی بہو, ابو جہل کے بیٹے کی بیوی. کیوں؟ کم اتنوں کو معاف کیا, بیٹی کا قاتل معاف, چاچے کا قاتل معاف, سارے معاف, جس نے مارا اسے معاف. میں نے یہ معاف کر دو میرے بندے نے, میں تو ہوں آپ کی غلام. ہے کون؟ کہ میرا شوہر اکرمہ. حضور کی آنکھوں میں آنسو نکل. جانتی ہو کس کے بارے میں معافی مانگ رہی ہو؟ کوئی گلی ایسی نہیں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کہ مجھے پتھر نہ مارے. میری بیٹی لاڈلی مجھے فاطمہ بہت پیاری ہے, اس کے باپ نے تو میری بیٹی کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا تھا. اس نے میرے بلال کو ستایا, اس نے مجھے یا رسول اللہ آج الیوم یوم الملحمہ لا الیوم یوم الرحمہ, آج بدلے کا دن نہیں معافی کا دن ہے, دے دو معافی. کیا یاد رکھے گی, معاف کرو. وہ کہہ لگی انہیں میری مننی کوئی نہیں, تم کوئی ایسی چیز دو آپ کہ جس سے وہ مان جائے. آپ نے اپنی پگڑی مبارک ڈالی, جا کے وہ کھا جبھی اپنی چادر دی معاف. اکرمہ جہاز میں کشتی میں بیٹھ کر طائف جا رہے تھے, بھاگ رہے, اور بیڑی کی رسی کھل چکی تھی اور پانی کی موجوں کے حوالے کشتی ہو چکی. اس نے دور سے کہا امن لے کے آئی ہوں. کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے. کس کی طرف سے؟ کہ محمد رسول اللہ. مینو ہاں کیا دلیل ہے؟ کہہ دے چادر مار. کہنا میرے مسلمان ہماری کشتی سے. بلال کو پتہ لگا, سعد کو پتہ لگا, ابو ذر غفاری کو پتہ لگا, عبداللہ بن مسعود کو پتہ لگا. وہ آ رہا ہے جس کے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا, میرے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا تھا. یا رسول اللہ انہوں میں معافی. صحابہ کہتے ہیں جب وہ اس کا پتہ لگا نا اکرمہ آ رہا ہے, تو ہمارے زخم جو خشک ہو چکے تھے ان کی ہڈیوں میں بھی درد ہونے لگا. بلال کو دیکھا رو رہا, کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ سب کو معاف کر دیا. یا رسول اللہ وہ گلیاں, وہ پتھر, وہ چٹانیں, وہ امیہ کا پاؤں میرے گردن پر, وہ ابو جہل کی ماریں, سب معاف کرو. سمیہ کے جسم کے ٹکڑے معاف. عمار یاسر کو آگ کے انگاروں پر معاف کر. خبیب کی قبر پہ آگ ڈال دینا معاف کہا. شیب ابو طالب کی گھاٹی کہاں معاف. بلال رونے لگا کہ جس دن حضور نے اکرمہ کی معافی کا اعلان کیا میرے پرانے زخموں میں درد ہونا شروع ہو گیا. ساروں پر نگاہ ڈلی, دیکھا بلال سب سے زیادہ غصے میں. بلال آج فیصلہ کر, دو ہاتھ پہ فیصلہ کر, تجھے بدلہ چاہیے کہ آمنہ کا لال چاہیے. بلال چھلانگ مار کے حضور کے ہاتھ پہ لپٹ گئے. بدلہ نہیں چاہیے, تو آمنہ کا لال چاہیے. اور اٹھ کر سب سے آگے جا کے استقبال کر. بلال کہہ رہے میری ٹانگوں میں جان نہیں, میرے پیروں سے چلا نہیں جاتا. حضور نے کہا توڑے لگا. اکرمہ دی نظر پہ بلال تے تھلے نہیں, کہ وہ کون ہے؟ کہا سیاح اس کو تو بار مار کے ہم ہنس ہنس کے ایسی مرا کرتے تھے, شوکیا چپیڑا ہوا. اکرمہ کہتے اس وقت تو میرے پسینے چھوٹ گئے جب سامنے سے آ رہا تھا اور بلال باواں پھیلا کے کیا میرا بھائی اکرمہ آ گیا. کئیوں کر کے بلال نے جب پھر ڈالی, میں نے اسے ڈالی, میرے ہاتھ لگے تو بلال کے زخموں کے نشان ہے. میں اتنا پشیماں شرمندہ ہوا, میرا دل چاہا بغل کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے زمین پھٹے میں اندر چلا. تم بدلنے کے لیے بھائیوں پر بھائی جادو کرا. سری قبرستان میں کس کے لیے دفن کر کے ہے؟ بھائی کے لیے.
اسے شرم نہیں آئی تمیز لکھنے والے کہ کس کی سیرت کو ظاہر کر کے پیچھے میں کرتوت کیا کر. دشمن کے لیے تھا تو قرآن پڑھ پڑھ کے اس کی ہدایت کی دعا کر. ہم تو ہر جگہ اپنی دکان کھول کے بیٹھتے ہیں, کچھ روتے ہیں کچھ رولا کے چلے جاتے ہیں. اس سے بڑا خوش نصیب ہے ان کے احسان مند ہے جو ہماری دکان سے کچھ خرید کے. ہماری دکان پہ وفا ملتی ہے, بے وفائی ہے. ہماری دکان پہ بددعا نہیں ہے, دعا ملتی ہے. ہماری دکان کے اوپر گالی نہیں ملتی, پیار ملتا ہے. میں نے آج پونے گھنٹے کی گفتگو کی, میرے سے ہو ہی نہیں رہی, میں کروں کیا. ابھی بھی 2-3 جگہ میں نے اور جانا. صرف محبت کا پیغام دے, کچھ کر. گڈی دور کھڑی ہوگی نا, دھوپ پڑتی ہے, لشکارہ دور دور تک جاتا ہے. قرآن کا ادارہ یہاں بنے گا, محبت اور تعلیم کا اور قرآن کی عظمت کا لشکارہ دور 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 تک جائے گا. تمہاری مرضی. پانی کی نہر ایک ہوتی ہے, راستے کئی کھیتوں میں جاتے ہیں. قرآن کا ادارہ ایک بنے گا, راستے اپنے بچے بھیج دینا, تمہارے گھر کی طرف راستہ بہ جائے گا. گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے گی, قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے خدا کی رحمت. اب ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بھائی آئے تھے, یا رسول اللہ انہوں کو مت چہ دے ہو, ساری ذمہ داریاں میرے پر, ماں کی ذمہ داری, بچوں کی میری ذمہ, اس کی ذمہ داری میرے پر. ہر وقت یہ پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی تعلیم, آپ کا امتی ہے, بھائی کھاتا کم تک کرے. ہریرہ جی کیا بات ہے, صحیح کہہ رہا ہے کہ جی جاتا کیوں نہیں تھا, دیر بھی کرتا, کیوں پڑا رہتا ہے. کیا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے, آسمان سے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے, آپ کی جھولی میں آنے کے بعد کوئی نہ سنے, سیدھا میری جھولی کے اندر آئے, اس لیے تیرے در پہ پڑا رہتا ہوں دین کی طلب کے لیے. جی سونا ابو ہریرہ کے بھائی خبردار, آج کے بعد اسے نہ ڈانٹنا. تو ہوتا کون ہے اسے کھلانے والا؟ دین سیکھنے کی طلب جو اس کو یہاں بٹھاتی ہے, اس کے صدقے سے اللہ تیرے گھرانے کو کھلاتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ آپ کا ادارہ فرما رہے اللہ تعالیٰ صاحب, اس کی جگہ 10% صلاح کے لیے 4 دیواریاں بن جائیں, اتنے پیسے ہو جائیں کہ یہاں بنیاد. اگر تو تم ہو غریب تو بھائی چلو دعا کریں. اگر تمہاری جیب کے اندر 30-40 ہزار کا موبائل ہے, پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر 400 روپے کا ہفتے کا پیکج کراتے پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر صبح ناشتہ کیا, دوپہر کی روٹی گھر میں نہیں, پھر تو تم غریب ہو. اگر دوپہر کے ساتھ اگلے گندم آنے تک کے آٹا گھر میں, پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر تمہارے پاس ایک جوڑا دوسرا ہے کوئی نہیں, پھر تو تم غریب ہو. اگر گرمی کے ابھی اندر نہیں گئے, سردی کے باہر نہیں, پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر تمہارے پاس چلانے کے لیے موٹر سائیکل ڈلوانے کے لیے 300 روپے کا پیٹرول ہے, پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر تمہاری دکان کے اندر 2 لاکھ کا مال ہے, بکے نہ وہ مقدر, پھر تم غریب کوئی نہیں. اگر آپ کسی کی شادی میں 2000 دے کے آتے, پھر آپ غریب کوئی نہیں. کتھوں دیتے, جتھوں دیتے اتھوں ہی اللہ کو دے دے. اتنے بڑی مجبوریاں کرے تو اے مجبوریاں بھی کر لے. اتنے مجبوریاں تیری ہمیشہ رہنی ہیں, اتنے ایک دفعہ مجبور ہو کے دے دے, اللہ تجھے کبھی کسی کے لیے مجبور کرے گا. آج اللہ کے لیے دے دے,